اس میں دیکھیں اس میں حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں سوال پوچھ لیتا ہوں پھر آپ سب کلیئر کر دیجیے گا پلیز. میں اپنا کوئی کمنٹ نہیں دوں گا اس پر. تو اس میں حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن مسجد میں داخل ہوا تو ابو سعید فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ ازل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا ہم رسول کے ہمراہ غزوہ بنی مطلق میں نکلے تو ہمیں کچھ عربی لونڈیاں ہاتھ لگی. یہ آپ کی اس لکھا ہوا ہے اس پر. عربی لونڈیاں ہاتھ لگیں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورتوں سے الگ رہنا ہم پر گرا گزرنے لگا. ہم ان لونڈیوں کو فدیے میں لینا چاہ رہے تھے اس لیے حمل کے ڈر سے ہم ان سے عزل کرنا چاہتے تھے. پھر ہم نے جی میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں تو آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں ہم عزل کریں یا نہ کریں. چنانچہ ہم نے جب حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ نہ کرو تمہارا کیا نقصان ہے جس کو آنا ہے وہ آ کے رہے گا. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا صحابہ کرام کو لونڈیاں بھی ہاتھ لگیں اور پھر حضور نے بولا تم پروٹیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام میں لونڈیوں کیسے حضور اجازت دے رہے ہیں اس حدیث میں؟ اتنا لمبا آپ نے سوال کیا, آپ سیدھے سیدھے پوچھتے کہ اسلام میں لونڈیوں کی اجازت ہے کہ نہیں. حدیث تھوڑی مجھے پرابلم وہ پھر آپ کہتے کہ حدیث جو ہے وہ اسی میں لگ گئے کہ اس حدیث کو لاؤ لاؤ. آپ سیدھے پوچھتے اسلام میں لونڈیوں کی اجازت ہے کہ نہیں, بس بات ختم ہو گئی تھی. تو یہ اللہ کے دین میں چلے میں پوچھ لیتا ہوں اللہ کے جس نے کائنات بنائی مفتی صاحب وہ لونڈی کی کیسے اجازت دے سکتا ہے حالانکہ عورت ہوتی ہے وہ تو لونڈی بھی. جی عزیز الرحمان صاحب. اچھا میں بولوں؟ جی جی بالکل. آپ دیکھیں یہ غلامی اور لونڈی کا جو انسٹیٹیوشن ہے ٹھیک ہے, یہ چاہے آپ اسلام سے پہلے چلتے چلے جائیں یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا کہ جو ہمیشہ سے چلتا آیا تھا. غلامی کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک لعنت کہیں کہ ادارہ کہیں کہ کچھ بھی کہیں یہ ہمیشہ سے چلتا آیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام نے کوئی خدا نخواستہ انیشیٹ کی. سب سے پہلے تو یہ بات اپنے آپ کے ذہن میں رکھ لیں. بہت زیادہ تفصیلی موضوع ہے یہ. آپ نے تو یہ ایک حدیث سامنے دکھائی ہے, ایسی آپ کو جو ہے نا اگر آپ دیکھیں گے تو 10 درجن جو ہے نا حدیث ملیں گی اور اس میں آپ کو بڑی تفصیل ملے گی. اس کے اندر بہت زیادہ یعنی یہ ایک دقیق موضوع ہے جس کے اوپر یعنی خود میں بھی ایک ویڈیو کرنا چاہتا ہوں جس میں تفصیل سے ایک ایک بات کو جواب دینے کی کوشش کروں کہ بھائی کیا معاملہ ہے, کس طریقے سے. آج جو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہماری اب ایک کچھ اخلاقیات ہیں, کچھ ایک ایسے معاملات ہیں جو ہم نے اپنے بنا لیے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے لیے کچھ چیزیں ناقابل سمجھ ہو جاتی ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک نبی کیسے اجازت دے سکتا ہے. یہ آپ کسی بھی مذہب میں جائیں ٹھیک ہے یا غیر مذہب میں جائیں, یعنی آپ ہندوازم کی بات کریں گے, آپ یہودیت کی بات کریں گے, آپ عیسائیت کی بات کریں گے, آپ کو خواتین کے ساتھ تعلق کی بہت ساری داستانیں مل جائیں گی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ کوئی چیز اسلام نے انیشیٹ نہیں کی. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے یہ کیا کہ ایک چیز جو کہ معاشرے کے اندر پیوست تھی اس کو ریگولرائز کیا اور اس انداز میں ریگولرائز کیا کہ وہ اپنی موت آپ مر جائے. یعنی بجائے اس کے کہ اچانک سے حکم دے دیا جاتا. مثال کے طور پہ اگر یہ کہہ دیا جاتا, آج کہہ دوں میں آپ سے کہ بھائی سگریٹ پینا حرام ہے ٹھیک ہے, یعنی سگریٹ نہیں پی سکتے آپ, یا آپ سگریٹ پیئیں گے تو آپ کو جو ہے نا سزا ملے گی. اس پہ بھی اختلاف ہے بہرحال, لیکن سگریٹ کے بارے میں ہم نے کہا کہ بھائی آج سے نہیں ہوگی سگریٹ. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں ایک عجیب ہنگامہ مچ جائے گا. جو اس کے عادی ہیں, جو اس کے جو ہے نا یعنی کہنا چاہیے کہ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں, ان کے لیے یہ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو وہ برائیاں جو کہ معاشرے میں پیوست ہوئی ہوتی ہیں اس میں اسلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچانک سے بس ایک حکم دے کر ختم کرتے, بلکہ وہ اس کو بتدریج جو ہے جڑ سے اکھاڑتا ہے. جیسے شراب کے معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ اس کو اچانک کہہ دیا کہ بھائی شراب حرام, بلکہ اس کو ترتیب کے ساتھ 3 مختلف مقامات پہ کہ پہلے کہا کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں ٹھیک ہے. پھر کہا کہ بھائی عبادت میں جو ہے نماز میں جو ہے نا تم نشے کی حالت میں مت جاؤ ٹھیک ہے. پھر کہا کہ نہیں بھائی یہ جو شراب ہے جو ہے یہ شیطانی کام ہے تو حرام ہوگی کیٹیگوریکلی. تو یہ جو 23 سال کے عرصے میں جس میں قرآن حکیم نازل ہوتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ ترتیب کے ساتھ ایک معاشرے کی پرورش کرتے ہوئے جو ہے نا اس چیز کو حکم کو صادر کیا گیا تاکہ جو ہے نا وہ برائی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے. تو یہی معاملہ اس غلامی کے انسٹیٹیوشن پہ بھی ہے, چاہے اس میں غلام ہو یا چاہے لونڈی ہو, ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. یعنی اسلام سے پہلے آپ اٹھائیں گے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے آپ اپنی بکری ذبح کر دیتے ہیں ایسے آپ اپنے غلام کو بھی ذبح کر کے مار دیں, کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. عورتوں کا یہ معاملہ تھا کہ جن کی لونڈیاں ہوتی تھی وہ انہیں ایز اے پروسٹیچیوٹ یوز کرتے تھے ٹھیک ہے, وہ ادھر ادھر بیچتے رہتے تھے کہ لوگ آئیں اور ان سے جو ہے نا تعلق قائم کریں. تو اسلام نے کیا کیا, اسلام نے بتدریج انہیں حقوق دیے
یعنی پہلے حقوق کیا دیا کہ بھائی سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی ان کو آزاد کرو, اگر تمہارے گناہ ہیں تو اس کو دھونے کے لیے آزاد کرو, ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آزاد کرو. پھر یہ بتایا کہ بھائی تم آزاد لوگوں کو غلام نہیں کر سکتے, تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی آزاد کو اغوا کرو اور اسے غلام بنا دو, نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, غلام کون ہوگا؟ صرف غلام بتایا کہ غلام وہ ہوں گے جو پہلے ہی اس لعنت میں جکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو چلے آ رہے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن. تو وہ ایک انسٹیٹیوشن جیسے آج لیبر ہوتی ہے, میں ملازمت کرتا ہوں, کہتے ہیں نا وہ نوکری کی تو نخرہ کی, تو میں بھی نوکری کرتا ہوں نا, نوکر ہوں نا ایک جگہ کے اوپر. تو اس زمانے میں غلام جو ہے وہ ایز اے نوکری استعمال ہوتے, تو وہ ایک انسٹیٹیوشن موجود تھا. غلامی کی معافی یہ بتائیں کہ, اور مجھے لگ رہا ہے لانڈیاں ایز اے کرنسی یوز ہو رہی ہے کہ جس کے جتنا گناہ معاف کروانے وہ لانڈی آزاد کرے, ایز اے کرنسی یوز ہوتی ہیں. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. اگر آپ نتیجہ قائم کر لیں گے نا, اللہ کی بات کر رہے ہیں, تو گلیکسیز بنانے کا خالق ہوگا وہ اتنا مجبور ہے کہ لانڈیاں بیچاری سفر بھی کر رہی ہیں اور وہ مجبور ہے اس سسٹم کے اندر. ہم کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہے سر. نہیں, آپ بالکل اس وقت جو ہے نا وہ غیر منطقی بات کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ مجبور نہیں ہے, انسان مجبور ہے. ہم اس معاشرے میں جکڑے ہوئے, ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ہمارے معاشروں میں جو ہے نا وہ صلاحیت کر سکے. ورنہ تو پھر آج آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ آج کوئی چوری کرے تو اوپر سے اس پہ اگر بجلی آ گرے, یا اللہ اتنا مجبور ہے کہ وہ چوری کرنے دیتا ہے کسی کا مال ہڑپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ زنا ہو تو اوپر سے فرشتے اترے اسے وہیں پہ جو ہے نا 2 لگائیں اور اس کو روک دیں. تو یہ چکر نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ جس دارالاسباب میں ہم داخل ہیں وہاں پر انسان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں. ان مجبوریوں کو, ان لمیٹیشنز کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات دیتے ہیں جو فرد سے متعلق بھی ہوتے ہیں, جو معاشرے سے متعلق بھی ہوتے ہیں. تو لونڈی اور غلام کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا کہ ان کے لیے بتدریج حقوق دیے گئے. ٹھیک ہے, اور ایک موقع پر آ کر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ بھائی ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, وہی پہنو جو تم خود پہنتے ہو. افورڈیبلٹی ختم کر دی جسے کہتے ہیں. اور زمانے نے دیکھا, آپ جانتے ہیں کہ نان مسلم اسکالر اس بات کو مانتے آئے ہیں, جو ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اگر وہی کھلاتے ہو تو لونڈی کی مرضی تھی کہ وہ سیکس نہ کرنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا اس کو. صحابہ کرام سیکس کر رہے ہیں, آپ کے سامنے میں نے حدیث سامنے کھولی جس میں حضور نے یہ کہا کہ مت کرو, انہوں نے کہا تو اندر ڈال لو. میں یہ حدیث سامنے ہے. جی گلزار صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک جو سلیوری میں خصوصاً کانکوبائنز میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کنسنٹ کا نہ ہونا ہے, رائٹ؟ میرے لیے لفظ لانڈی ہی پرابلم ہے. چلیے کوئی دوسرا خوبصورت لفظ تلاش لیتے ہیں, کوئی دوسرا خوبصورت سا لفظ تلاش لیتے ہیں, لیکن جو اس کی علت ہے, اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کنسنٹ ہے نا. ایگزیکٹلی. یا کوئی اور وجہ ہے, عورت کو آزاد بھی کیا جا سکتا ہے. آپ میری بات کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے کہ اس کے پیچھے وجہ ہے وہ کنسنٹ ہے نا. صرف ایک اس کا حصہ یس, لیکن پورا اوور آل لانڈی ہی لفظ چیز غلط ہے نا. مفتی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لونڈی کا لفظ اسلام نے ایجاد نہیں کیا نا. میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اسلام کا یہ آپ اسلام کو برا کہتے, میری بات سن لیجیے آپ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو اس حدیث کے اوپر یہ اوور آل جو انسٹیٹیوشن ہے غلامی کا, اور خصوصاً اسلام کے جو احکام ہے وہ آپ کو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ لونڈیوں کے ساتھ ان کی طرف سے کنسنٹ نہیں ہوتا, یا اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہے؟ اگر کوئی دوسری وجہ ہے تو وہ انسان نہیں سمجھی جا رہی ہیں, ایز اے بطور آزاد انسان نہیں سمجھی جا رہی, ان کو لونڈی رکھا جا رہا ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں سمجھی جا رہی کیونکہ ان کا کنسنٹ کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ بتائیں کیا بیوی اور لونڈی کے حقوق سیم ہے؟ آپ کنسنٹ پر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں. کنسنٹ ایک اس کا پورشن ہے نا, ایک اس کا پورشن ہے کنسنٹ. آپ نے دوسرا پورشن جو بیان کیا, آپ نے جو دوسرا پورشن بیان کیا کہ ان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے آپ لوگوں کے نزدیک کہ ان کا کنسنٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. بات گھوم پھر کر کنسنٹ پر آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ بتائیے. دوسری وجہ, سب سے بڑی وجہ ہی کنسنٹ ہے. اب جو میں نے حدیث بتائی کہ عرب کی خواتین کی, آلرائٹ, آپ سب سے بڑی وجہ کنسنٹ ہے, ٹھیک ہے. جی, تو آپ جس سسٹم کو سب سے زیادہ پریز کرتے ہیں, جس سسٹم میں آپ رہتے ہیں, کل بھی آپ نے جو ویڈیو بنائی اس سسٹم کو آپ نے گلوریفائی کیا, جس کو ہم سیکولرزم کہہ لیں یا لبرلزم کہہ لیں, وہاں کیا واقعی ہر ایک کا کنسنٹ مانا جاتا ہے؟ کس لحاظ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کنسنٹ تو ہونا چاہیے نا, آئیڈیلی کنسنٹ ایک آزاد معاشرے میں ہونا چاہیے.
بالکل ہونا چاہیے. مان لیجیے ایک مسلمان جو ہے امریکہ میں رہ کر 4 بیویاں رکھنا چاہتا ہے اور کنسینشول ہے اور وہ اپنی میرج کو رجسٹر کرانا چاہتا ہے, تو کیوں لبرل لا اس کو الاؤ نہیں کرتا؟ یہ کنسنٹ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہاں, اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. جو 4 شادیوں والی بات ہے نا, کبھی کسی عورت سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب مرد دوسری نہیں, وہ 4 عورتیں ہیں, وہ چاروں عورتیں بڑی خوش دلی سے, یہ ایموشنل آرگیومنٹ ہے, چاروں عورتیں ایک مرد کے ساتھ بڑی خوش دلی سے بغیر ان کے دل پہ کچھ گزرے ہوئے رہنا چاہتی ہیں. سسٹم کو کیا پرابلم؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو نہ میں عورت نہ آپ عورت ہیں. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ کہ 4 عورتیں, کیا آپ ایسا سینیریو تصور نہیں کر سکتے کہ 4 عورتیں خوش دلی کے ساتھ ایک مرد کو پسند کرتی ہیں اور چاروں اس کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہیں؟ سسٹم کو پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسنٹ کرتے ہیں, سسٹم کو کیا پرابلم ہے؟ اسی طرح پھر 4 عورتوں کو اگر ایک مرد پسند آ جائے تو اس کو برابر کے حقوق مل جائیں کہ اگر عورت چاہے. اس کنسنٹ کو مانتے ہی نہیں نا, جس کنسنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ہم تو آپ کے کنسنٹ کے اوپر کوشچن اٹھا رہے ہیں, ہم تو اس کنسنٹ کو مانتے ہی نہیں, اس کو چھوڑیے. ہم آپ کے کنسنٹ کے اوپر کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ آپ کا کنسنٹ اتنا دوغلا کیوں ہے, کہ وہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے ایسے موقع پر آپ کا سسٹم, کہ جب یعنی ایک مسلمان مرد 4 عورتوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بائی کانسٹیٹیوشن, آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشن جب بنایا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے نا کہ بھائی 2 شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں. بات بالکل صحیح ہے. اگر نہیں رہنا چاہتے ڈیورس ہو سکتی ہے, علیحدگی ہو سکتی ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں, کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر کسی انسان کی سیکشول لائف اس کے اور اس کے پارٹنر کے کنسنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور وہ ایک آدمی 4 عورتوں سے نکاح اپنا رجسٹر کرانا چاہتا ہے کاؤنٹی آفس جا کر امریکہ میں, کیا پرابلم ہے؟ اور وہ چاروں عورتیں مان بھی رہی ہیں. یہاں تک کہ چونکہ آپ بھی امریکہ میں رہتے ہیں بائی دا وے, آپ جب سٹیزن شپ فارم اپلائی کریں گے تو اس میں آپ یہ بھی لکھیں گے کہ میں پولیگمی جو ہے ایکسرسائز نہیں کرتا ہوں, اس شرط پر آپ کو یہاں پر سٹیزن شپ ملتی ہے. یعنی میری نظر میں یہ ہوا کہ آپ نے انسٹیٹیوشن, جو پولیگمی کا انسٹیٹیوشن ہے, اس کو آپ نے لبرلزم کے جو کہ وہ خلاف ہے, تو آپ نے کنسنٹ کو بالکل مسترد کر دیا. تو پھر یہ کنسنٹ تو ہمارے گھر کی وہ ہو گئی مرغی دال, گھر کی مرغی دال برابر. اس کی وجہ ہے مفتی صاحب, آپ بھی باہر رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے اگر مرد میاں بیوی میں نہیں ساتھ بن رہی, وہ ڈیورس از دا بیٹر پروسیس, پھر وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. آپ اس پہ کیوں وہ ہیں کہ بھائی 4 عورتیں ہی ہونی چاہیے؟ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا, آئی تھنک آپ میرا یا تو سوال کو سمجھ لی نہیں, یا آپ کیونکہ یہاں اٹک گئے ہیں تو اس لیے آپ آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اگر 2 انسانوں کے درمیان سیکس ہونے کے لیے آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق کنسنٹ ہونا ضروری ہے, تو 1 ورسز 4 ویمن کے درمیان اگر کنسنٹ ہے تو ویسٹرن لبرل سسٹم کو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اوکے, آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. ایک ہوتا ہے سیکس کا کنسنٹ, ایک ہوتا ہے شادی کا کنسنٹ. ٹھیک ہے, بائی کانسٹیٹیوشن شادی الاؤڈ نہیں ہے 2, وہی آپ کو پتا ہے لیگل ہے, جیل ہو جاتی ہے. اب میں بات کرتا ہوں کیوں نہیں ہے, میں وہی پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں ہے. ہاں, کیوں نہیں ہے شادی کا کنسنٹ یا سیکس کا کنسنٹ؟ یہ تو آپ کلیئر کریں. بات کر رہا ہوں کیوں نہیں ہے شادی کا کنسنٹ. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ 1 couple 1 person 1 man 1 woman, یہ انہوں نے صدیوں کے بعد یہ دیکھا کہ بھائی یہ بہتر ہے. آپ ایک بات بتائیں, عورتوں مجھے وہ بہتر نہیں لگ رہا ہے. میرا کنسنٹ جن عورتوں سے مجھے وہ بہتر نہیں لگ رہا ہے. ہم لوگوں کو پرابلم کیا ہے لبرل سسٹم کو؟ سسٹم کیوں انٹرفیئر پرسنل لائف میں؟ چلیں, آپ نے یہ کہا نا کہ سیکس کا کنسنٹ پہ ہم بات نہیں کر رہے, ہم شادی کنسنٹ پہ بات کر رہے ہیں نا. صحیح ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب سنیں, اب شادی کا جو کنسنٹ ہے, ایک شوہر نے شادی کر لی امریکہ میں, میاں بیوی ہیں, اب وہ دوسری بیوی لانا چاہتا ہے, بھلے وہ کنسنٹ ہو, کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ نہیں کرتا, لیکن اسلام میں لونڈیاں الاؤ ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں الاؤ کرتا, کوشچن یہ ہے کیوں نہیں الاؤ کرتا. کنسنٹ ہے نا, کیوں نہیں الاؤ کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ زیادتی ہو سکتی ہے دوسرے پارٹنر کے ساتھ. ایک پارٹنر زبردستی گھر پہ لے آئے گا لڑکی, وہ ہو سکتا ہے دل سے کنسنٹ نہ دے رہی ہو, مجبور ہو, جیسے اسلامی معاشرے میں عورت نہیں چاہتی شوہر اس کی. امکانی حد تک ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر رہا ہے اور چاروں عورتیں فل خوش ہیں ایک دم, اور کوئی جبر نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی ہے وہ ہماری نکاح کو رجسٹر کرے, ہمارا کنسنٹ ہے. لیکن نہیں جی, لیبرل سسٹم اس میں اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ آپ صاحب مجھے اجازت ہے, میں آپ کے سوال میں ایک سوال ایڈ کر دوں پلیز. پلیز قطر صاحب, وہ گو اہیڈ پلیز, آئی ایم ڈن ود اٹ. شور. اچھا, ابھی میں گلزار علی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں صرف ایک مفتی صاحب کے سوال میں تھوڑا بلڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں ایک آدمی اگر 2 گرل فرینڈز رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے؟
मुझे पूछ रहे ना, हाँ मैंने आपसे बोला विदाउट यानी मैरिज उसकी मर्जी वो जैसे जिए, लेकिन मैरिज का कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक ही कपल होगा, बस खत्म हो गई बात। वो जहां तक ज्यादती की बात है वो तो 2 बीवियों से हो सकती है, तो 2 गर्लफ्रेंड से भी हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आके कहेगा कि यार चूंकि 2 गर्लफ्रेंड्स रखोगे तो किसी एक के साथ ज्यादती हो जाएगी, देयरफॉर हम तुम्हें एक नहीं रखने देंगे। इसमें अगर कोई किसी को मारता है तो पुलिस आ सकती है, भले वो गर्लफ्रेंड हो, कानून उस पे आवाज उठाएगा। राजा भाई, कैसर भाई, ये तो मारने की बात तो नहीं है ना, मारने की बात आप मुझे आप देखिए लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं, अब मैं आ जाऊंगा बीवी की पिटाई पे, सूरह निसा आयत नंबर 34। अब फिर उसमें भी नहीं ऐसे नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जा रहे हैं गुलजार भाई, आप पढ़े लिखे आदमी, अब इस पे बात करेंगे ना। चले दोबारा आप लोंडी पे बात करना चाहते हैं, चलिए लोंडी पे बात कर लेते हैं। अब मुझे आप इशू आपका ये है कि इस्लाम में लोंडी के साथ सेक्स की क्यों इजाजत है, ये बेसिकली सवाल तो आपका ये है। जी, हदीस जो मैंने आपको दिखाई उसमें हुजूर कह रहे हैं कोई बात नहीं, अंदर डाल दो, बच्चा होना हो जाएगा। यानी आप उसकी आप एक टेक्निकल डिटेल की बात कर रहे हैं ना, जब असल जो आगे जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि असल इशू तो ये है ना कि इसकी इजाजत इस्लाम में क्यों है, आगे उसकी टेक्निकल डिटेल क्या है, किसने कैसे रिलेशनशिप किया, वो तो हर आदमी का अपना मामला है। मेरा आपसे सवाल अब ये है कि अगर मेरा और आपका एक मुआहदा हो, जो आपने पूछा कि छोड़ क्यों नहीं दिया जाए, मेरा और आपका एक मुआहदा हो कि गुलजार साहब अगर मेरे लोग जंग में पकड़े जाएं, आप पकड़ लें तो आप छोड़ दीजिएगा, और अगर आपके लोग मैं पकड़ूं तो मैं छोड़ देता हूं, तो इस मुआहदे को कामयाब बनाने के लिए क्या अहम तरीन चीज है आपके नजदीक? दोबारा सवाल आपका मतलब क्या है? एग्रीमेंट हो गया दोनों में, अगर मेरी हाँ जी, और एग्रीमेंट ये है कि अगर आपने जंग में मेरे लोग पकड़ लिए तो आप छोड़ देंगे, अगर मैंने आपके पकड़ लिए तो आप छोड़ देंगे। अब इसको फाल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर जंग हो रही है और उस पे दोनों का मुआहदा है तो मुआहदा पूरा होना चाहिए, मेरे ख्याल में इफेक्टिव यही है, यानी कि दोनों पार्टियां ऐसे करें। तो इस्लाम अगर ऐसा अनाउंस करे कि हाँ भाई ऐसा हम करेंगे, और इस्लाम के दुश्मन ऐसा मुआहदा ना करें आगे से, और वो इस तरह से कोई डिक्लेरेशन ना दें, तो फिर इस्लाम के लिए आपके लिए क्या हुक्म है कि इस्लाम को क्या करना चाहिए? फिर मेरे लिए इस्लाम अल्लाह का दीन है जो आप बकौल आपके कायनात का बनाने वाला है, और लौंडियों जो है ना उसकी वजह से मेरे लिए ट्रबल है। इस्लाम छोड़ना बड़ा आसान है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि लौंडियां जंग में ही होती है ना, तो मैं आपने भी जो बात की है वो बनु मसलक की बात की, तो भी जंग में पकड़ी गई थी ना वो भी। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इस्लाम ये कहे कि ठीक है भाई हम आपके बंदे छोड़ देंगे, और दूसरी तरफ से कोई ऐसा डिक्लेरेशन ना आए, तो फिर आप इस्लाम को कोई क्रेडिट देंगे? 10 में से 1-2 नंबर देंगे आप? अच्छा, आप कह रहे हैं सामने वाला कुएं में कूदे तो हमें भी कूदना होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है ना, देखे ना, मेरे आपसे इसलिए कहा ना कि मैं आपका स्टील अच्छा आपको कैसा, अच्छा मेरी बात, अच्छा फिर अगर मेरी आपसे जंग नहीं छोड़ रहे हैं तो आप भी नहीं छोड़ेंगे, आप कहना चाह रहे हैं? आप मेरे बड़ा सिंपल कॉमन सेंस का सवाल है ना कि अगर मैं आपके मुआहदा मैं कहता हूँ कि यार गुलजार साहब आपके लोग अगर पकड़े जाते हैं ना तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक, आप यही कहते हैं, उसके बाद फिर आप मेरे वाले छोड़ देते हैं, मैं आपकी नहीं छोड़ता, आपके वहां पे घर की खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, फाइटर भी हैं, मैं नहीं छोड़ता, तो आप क्या कहेंगे कि यार मैं कुएं में छलांग नहीं लगाऊंगा, अगली दफा कैसर के बंदे फिर मेरे हाथ आते तो मैं फिर छोड़ दूंगा, ऐसा करेंगे आप? इसका जवाब मैं दे देता हूँ। अगर आप ह्यूमन ग्राउंड पे बात कर रहे हैं तो इस पे बात हो सकती है, लेकिन हम बात करें लास्ट प्रॉफिट जो अल्लाह ताला ने जिनके लिए कायनात बनाई है, तो उसमें फिर एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर नेचुरल की बात कर रहे हैं सर। तो आपके नजदीक इस्लाम तो आपके नजदीक इस्लाम उस वक्त आपको सूट करता है कि जब इस्लाम सबकी कैदियों को, कैप्टिव्स को छोड़ता रहे और मुसलमान कैप्टिव्स जो हैं उनको दूसरे ना छोड़ें, राइट? इस्लाम उस वक्त सूट करता है जब ये वाकई क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का बनाया हुआ दीनों के लॉन्डी का वजूद हो ही नहीं, खत्म हो गई। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है गुलजार साहब, मेरे सवालात को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? मैंने कोई अवॉइड नहीं किया, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं। पूछता हूं, सो मैं फिर आपसे पूछता हूं कि अगर मेरा और आपका मुआहदा हो जाए, वो इस्लाम ह्यूमंस के लिए आया है, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, इंसानों में अंबिया भेजे हैं, इंसानों के लिए ज़कात है, इंसानों के निकाह होते हैं, इंसान तिजारत करते हैं, इंसान हिजरत करते हैं, क्या आप एक अजीब, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, और मुझे आप लोगों का असल इशू पता है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड हैं, और क्रिश्चियनिटी ने दुनिया को ये एक गलत मैसेज दिया हुआ है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के बादशाहत में आ जाते हैं ना तो ये दुनिया आपके लिए जन्नत बन जाती है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में दुनिया के मामलात हैं, हिजरतें हैं, जंगें हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं। इस दुनिया की मैनेजमेंट पार्शली अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है, पार्शली इंसानों को दी हुई है कि तुम्हारे रवैयों पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी दोज़ख मिलेगी। जन्नत में जाने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा मसला मिलता है ना
تو آپ اللہ سے کریں کہ نہیں یار اللہ تو نے تو یہ ساری چلے آپ کیسر بھائی مجھے جنت دوزخ کا ابھی ثبوت دے دیں، میں ابھی کلمہ میں آپ سے لونڈی میں آپ سے لونڈی والی بات کرتا ہوں. آپ یقین کریں لمبی بات ہو رہی ہے، لونڈی پہ ٹھیک ہے بات آ گئی نا. میں کنکلوژن میں آپ سے اس لیے سوال کے تو آپ نے جواب نہیں دینے، اس لیے آپ کو میں خود ہی بتا دیتا ہوں. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اسلام کا پہلا یونیلیٹرل ڈکلریشن تھا کہ جب ان لوگوں پہ تم قبضہ کر لو، جیت جاؤ، تو ان کو یا احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دو. یہ معاہدہ صرف اس وقت تک افیکٹو ہو سکتا ہے جب مسلمان اور کافر دونوں اس پہ عمل کریں. یہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے اس کا. یہ جو غزوہ جو احزاب ہے، غزوہ خندق جو تھا، اس میں کیا ہے کہ ایک ایسا قبیلہ نہیں تھا یہودیوں کو جس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ دشمن کے ساتھ مل آگے تھے سازش کرنے کے لیے. آپ نے ایک اچھا انسیڈنٹ دیا، میں آپ کو 10 برے انسیڈنٹ دیتا ہوں. میں آپ کو اصول یہودیوں کو مار دیا تھا، سب کو قتل کر دیا تھا نا. نہیں کیا تھا. آپ ایک اچھی ایگزامپل دیں، میں آپ کو 10 اس کے برے واقعات بتاؤں گا. آپ بنو قریظہ پہ جاتے ہیں نا، تو بنو قریظہ پہ حدیث میں میں حدیث پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا. آپ کو وہ چیز نظر ہی میں حدیث کے متعلق آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کرتے نہیں ہیں، اس لیے جب آپ سے میں ایک بات شروع کرتا ہوں آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. مجھے 90 سیکنڈ دیجیے گا غیر انٹرپٹ کیے، میں بات ساری ختم کر دیتا ہوں. اسلام کا یہ یونیورسل ڈکلیریشن تھا، یونیلیٹرل ڈکلیریشن تھا، لیکن جب اس پہ سارے عمل نہ کریں تو اسلام کے لیے ایک بڑی سمپل سی بات رہ جاتی ہے کہ اب یہ لوگ جو ہم نے میدان جنگ سے پکڑے ہوئے ہیں، اب ان کا کریں کیا ہم. یہ ایک انفلکس ہے جو سوسائٹی میں آتا ہے، جس میں غلام بھی ہیں، جس میں لونڈیاں بھی ہیں. ان کو میڈیسن چاہیے، ان کو ہیلتھ کیئر چاہیے، ان کو کھانا پینا چاہیے، فوڈ شیلٹر سارا کچھ چاہیے. یا تو گلزار الیاس صاحب ٹائم ٹریول کے ذریعے جائیں پیچھے اور کہیں کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں، آپ نبی تو نہیں مانیں گے، آپ کہہ دیں محمد بن عبداللہ، یہ سب کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، آپ مجھے دے دیں، بات ختم ہو جائے گی. جیسا قریظہ کے بعد ہوا، وہ جو بھیج دیے گئے تھے انہوں نے ذمہ داری لے لی تو ان کو بھیج دیا گیا. یا تو کوئی ایسا سسٹم ہو کہ آپ مولدین جا کے سب کی ذمہ داری لے لیں. اگر نہیں لے سکتے تو وہ لوگ جو مائنڈ یو کہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مائنڈ یو کہ وہ لوگ جو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مائنڈ یو جن کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اوفنسو وارفیئر جہاں پہ جا کے قبضہ کرو، ان کی عورتوں بچوں کو پکڑو، ایسا نہیں ہے. وہ جو میدان جنگ میں پکڑے جائیں گے، اب ان کو لیے کیا کریں گے ہم؟ ان کو لیے یہی کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں پروگریسولی ان کو انٹیگریٹ کریں. پروسٹیٹیوشن ان سے نہیں کرا سکتے، لون پہ کسی کو نہیں دے سکتے جو اس زمانے میں کیا جاتا تھا، جیسے جاسوسی کرائی جاتی تھی. ایک امیر آدمی اپنی جو ہے وہ لونڈی کسی کو دے دیا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے راز مجھے جا کے بتاؤ، ساتھ اس کے تم اس کا بیڈ گرم کرو. اسلام نے ساری چیزیں حرام قرار دی. ان کی بایولوجیکل نیڈز کو دیکھا، ان کو یہاں تک کہ شروع میں ان کو اسٹیٹ نے، اور فری فار آل بھی نہیں تھا کہ جو مرضی کسی کو پکڑ لے، اسٹیٹ نے ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر ان کے بچوں کو جائیداد میں حقوق دیے. پھر اس کے بعد ان کے پاس 3 چیزیں تھیں جو اسلام نے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ تم نکاح تمتع کرو. دوسری یہ تھی کہ ان کو آزاد کر کے تم حق مہر ان کی آزادی ہی دے دو، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو آزاد کر کے حق مہر پھر علیحدہ سے دو، پھر ان کے ساتھ نکاح کرو. یہ کہاں سے آپ کوئی ویکیپیڈیا سے یہاں سے آرٹیکل وہاں سے آرٹیکل، وہ یہ 23 سال کا سسٹم ہے پروگریسولی ان کو انٹیگریٹ کرنا. آج آپ اپنے ملک میں امریکہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پہ یہ جو ہیلتھ کیئر کا لا لے کے آئے تھے، 10 سال ہو گئے اس پہ لڑ رہے ہیں. کبھی اوباما اور کبھی ٹرمپ والے ان سے انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہا. یہ جو فری ہیلتھ انشورنس والی تھی اوباما کے جسے کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ سیٹل سوسائٹیز میں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کو فیز پروگریشن کہا جاتا ہے. اگر آپ اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ فیز پروگریشن کیا ہوتی ہے. آج تو امریکہ میں بیٹھ کے بڑا آسان ہے کہ نہیں یار ایسے کرتے ویسے کرتے. وہ بھائی پروگریسو انٹیگریشن میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے. 39,000 غلام مسلمانوں نے آزاد کیے، اور ان میں سے اکثریت وہ تھی جو کہیں گئے ہی نہیں. آؤٹ آف نو ویئر کہیں اٹھ کے کھڑے ہو کہ نہیں وہ اسلام کیسے بھائی آپ نے ہیلتھ سسٹم کا بولا، جو سیکولر سوسائٹیز ہے ان کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے. آپ پاکستان کون سا مجھے ذرا بتائیے. ہاں جی پاکستان میں بتائیے. آپ کے 2 ہفتے لگتے ہیں نا، جس میں امریکہ میں ہیلتھ کیئر میں ہم سے آپ مقابلہ نہ کیجیے گا. آپ کے 2-3 ہفتے لگتے ہیں. آپ کی انشورنس اپروو کرتی ہے، جو آپ کا ڈاکٹر پرچی بھیجتا ہے آپ کی انشورنس اپروو کرتی ہے، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ جو چوتھائی لیب میں 6 گھنٹے میں سارا رزلٹ آ جاتا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ کے امریکن ٹورسٹ کہہ رہے ہیں جو پاکستان آئے. کیسر بھائی آپ یو ایس اے کبھی آئے ہیں؟ آپ یو ایس اے کبھی آئے ہیں؟ جی میں تو بس آپ پھر اس کو بتا رہے ہیں جو امریکن سٹیزن ہے کہ ہیلتھ سسٹم کیسا ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں بہت. آپ مجھے کہہ دیں میں غلط بتا رہا ہوں. آپ کہہ دیں میں غلط بتا رہا ہوں. آپ غلط بتا رہے ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گئے ہیں کبھی؟ آپ گئے جو آپ وہاں پہ بول رہے تھے ساری جنگیں جو ہے وہ ایز اے آفینسو نہیں تھی. میرا تو یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے. میرا تو یہ آرگومنٹ ہے. آرگومنٹ آپ کہنا کہ آپ جہاں گئے ہوتے ہیں تبھی آپ کوالیفائی کرتے ہیں بات کرنے کے لیے. یہ میرا آرگومنٹ نہیں ہے. میں ہوں نا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں. میں 1400 سال پہلے تھوڑی بات کر رہا ہوں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. سر یہاں کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے، بہتر ہے اسلامک. نہیں بالکل نہیں. بالکل نہیں. اچھا
मैं 41 साल मेरी उम्र है, 23 साल मैं पाकिस्तान से बाहर, जिसमें 3 साल में नेदरलैंड्स में और 20 साल में यूके में रहा हूँ। यूके से हेल्थ सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, ओबामा ने भी यूके वाली कॉपी किया था, वो बात की बात है कि ट्रंप ने करने नहीं दिया, इसलिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनको तकलीफ हो रही थी कि उनका पैसा बीच में खत्म हो रहा था। मेरी इस पे स्टडी भी है, मुझसे आप बात करना चाहते हैं आप जरूर करें। अमेरिका कोई दुनिया का ऐसा परफेक्ट मुल्क नहीं है जहाँ पे सारा कुछ ठीक होता है, अभी तक वहाँ पे गुलामी चल रही है, अभी तक। ये किसी दिन हम मेरी स्ट्रीम पे हैं तो मैं आपसे तफसील से बात करूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 22 लाख बच्चे अब वेस्ट अफ्रीका में आप लोगों ने अभी तक गुलाम बना के रखे हुए हैं, जिनकी चॉकलेट्स बना के आप सारी दुनिया को देते हैं। 8,000 जवान लोग हैं, 22 लाख बच्चे हैं जो आप लोगों ने गुलाम बना के रखे हुए हैं, और गुलामी की बातें आप हमसे करते हैं। ये पूछे ना मास्टर फूड्स वाले, 2015 में यूके ने कानून बनाया है कि हर वो कंपनी जिसकी सप्लाई चेन में स्लेवरी है वो डिक्लेयर करेगा। पता है किस कंपनी ने कमेंट नहीं किया? मार्स वालों ने नहीं किया, कैडबरी वालों ने नहीं किया, कमेंट ही नहीं किया, इसलिए कि उन्हें पता है उनकी सप्लाई चेन में गुलामी है। तो ये जो एहसास कमतरी का शिकार होना हर बंदे का हक होता है, लेकिन हर बंदे को ऐसा ना देख लिया करे कि इन्होंने क्या पढ़ा है, इन्होंने क्या, बस मैं खड़ा होकर मैं वही मार्स की चॉकलेट खा के आप लोग तबसरे कर रहे होते हैं, जो मार्स की चॉकलेट नहीं किसी बच्चे का मुस्तकबिल खा रहे होते हैं। और आपको इस्लामी मार्स की चॉकलेट हम खाते हैं ना, ये मार्स में भी जा चुके हैं, हालांकि ये काफिर है आपकी नजर में, क्योंकि उन्होंने सही तरह साइंस की तालीम को हासिल किया। तो आपका उसमें क्या किरदार है? आपका कहाँ पैदा हुए थे आप? तो आप जो कह रहे थे, एक सेकंड, मेरे ख्याल से जी इनको ना जरा इजाजत, कैसर साहब एक मिनट रुकिएगा। कैसर साहब आप माशाल्लाह कैसर साहब, मैं आई एम रियली सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। गुलजार साहब आपको काफी वक्त दे दिया, मैं बड़ा मादरत खाऊं, आपसे इजाजत लेना चाहेंगे? अच्छा आमिर भाई, जाने से पहले मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले वीडियो वो हटा दूंगा जो आपने मुझसे कहा है, आई कंसिडर। दूसरा, कैसर भाई आप हमेशा एवोल्यूशन पे बात करते हैं, लेकिन कभी हजरत आदम पहले इंसान थे उसका भी सबूत दे दिया करें। आप अपने लिए तो कुरान से वो चीज पिक करते हैं जो ईमान वाली बात आ जाती है, फिर जब साइंस नहीं होती आप मर्जी से। चले, बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, मेरी एक दरखास्त है आमिर भाई, ये खास अदा होती है कि आप एक सवाल पर नहीं रहते, यानी जब इंसान को जवाब ना मिल रहा हो ना, ये बड़ा यानी एक क्लासिक एग्जांपल है। इस क्लिप को अलग से काट के अलग से जाएगी तो तारीखी अलग से जाए, ताकि पता चले कि जो शख्स आया ही इस नियत से हो ना कि उसने बात समझनी नहीं है, ठीक है, माजरत के साथ, लेकिन यानी मैं कितना हुस्न जन रखूं इस मामले में कि एक सवाल पर नहीं, जहां अपनी गोट दबी वहां दूसरी जंग, जहां उधर गोट दबी तीसरी जंग, तो इसको अलाउ ना करें आमिर भाई। यानी आप एक ही सवाल के ऊपर आप रह सकते हैं, यहाँ पर आपका कोई वो नहीं हो रहा कि हम आपके दुखड़े सुनते रहेंगे, आप 1.5 दर्जन हमें सुनाते रहेंगे एक के बाद एक। तो ये बहरहाल बहुत शुक्रिया कैसर भाई, बड़ी मजेदार बात है। बिल्कुल अजीम भाई मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ ये, सॉरी जी कैसर भाई, मैं जबरदस्त आपने बात की है माशाल्लाह आज, और ये तारीखी क्लिप हो गई, और हमारे अजीज रहमान उस्मानी साहब ने भी जबरदस्त आखिर में मैं एक जुमला बोलना चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि गो अहेड। बिल्कुल सर, मेरी आवाज आ रही है? मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। मैं उस्मानी साहब आपको पूरे यकीन दहानी से ये चीज कहता हूँ कि मेरे लिए भी उतना ही ये कोफ्त और जो है बड़े कर्ब का बायस बना हुआ था, जिस तरीके से वो शिफ्ट, अगर उस गया कि जिस तरीके से आप तीनों हजरात ने उनके सवालों को जिस तरीके से टैकल किया है, और उसके नतीजे में जो एक खुलकर चीज सामने आई है कि मसला समझना नहीं होता बल्कि बहस को उलझाना और अपनी अना को, अपनी ईगो को या अपनी जीत को सामने रखना। क्योंकि मैं देख रहा था कि जब वो आपसे शिफ्ट हुए हैं मुफ्ती साहब की तरफ, मुफ्ती साहब ने क्रश किया है, वो कैसर साहब की तरफ गए हैं, जब सारे आर्ग्यूमेंट्स क्लियर होते जा रहे थे तो वो शिफ्ट करते जा रहे थे किसी तरह चित, और यहां तक कह गए, देखें मैं हैरान हूं, जिस तरह बिनते सिद्दीका साहब कह रही थी कि 5 बच्चा वाकई फील हुआ कि जी मार्स चॉकलेट वाले जो है वो तो मार्स पे, मतलब दिस इज आर्ग्यूमेंट, ऑल आर्ग्यूमेंट। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूं कि इस मौजू के ऊपर, कंक्लाइन के मौजू के ऊपर, एक मिनट आमिर भाई, कुछ लैगिंग है आपकी तरफ से। कंक्लाइन के मौजू पर वेस्ट को या वो लोग जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से मुतासिर हैं उस वक्त तक बात करने का हक नहीं है जब तक कि वो कंसेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर न करें। अगर मैं समझता हूं कि वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी अगर एब्सोल्यूट कंसेंट दे रही है, तमाम लोगों को एब्सोल्यूट कंसेंट दे रही है, और किसी के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही है, तो शायद थोड़ा बहुत उनको हक हो जाए कि वो बात कर सकें। अभी तक तो उनको हक ही नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अपने मुआशरे को कंट्रोल किया हुआ है और कंसेंट को किस तरीके से क्रश किया हुआ है, उनको ये वो इस मॉरल ग्राउंड पे खड़े ही नहीं है कि वो कॉन्क्यूबाइन के मसले पर गुफ्तगू करें।